مجھے کئی دفعہ جی عمران خان آپ ملک سے باہر، میں کیوں ملک سے باہر جاؤں گا؟ یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شاید جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں سب باہر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں، باہر بھاگتے ہیں کیسز رک جاتے ہیں. میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے پتا ہے اللہ الحق ہے. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو، کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے. قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں کوئی چور دروازے تو آنا نہیں چاہتا. اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں، لیکن اگر قوم ووٹ نہیں دے گی تو نہیں. اللہ نے تو سب کچھ، میں وہ اللہ نے کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت کا جو اس نے مجھے دیا. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو میں آج اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا. ابھی تو روڈ میپ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ختم کرو، اور اگر پی ٹی آئی عمران خان سے تو اس کو ختم کرو. ابھی تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا، ساری ایجنسیز سب کچھ، سارے ملک کے ادارے وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کام کرنے. لیکن میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں، ہم کھڑے ہیں. اس میں سے ایک آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں، اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے، ان نظریے کے لیے نہیں آئے تھے. تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے. لیکن نکالے گی کیسے؟ میری آخر میں بات سن لیں، ایک ہی طرح ہم نکلیں گے. ہمیں کوئی اب باہر سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے نہیں تیار. کیسے نکلنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نکلنا ہے. اس میں ایک سورس ہے اوورسیز پاکستانی، یہ یاد رکھ لیں. بیرون ملک پاکستانی آپ کو نکالیں گے ادھر سے، اور بیرون ملک پاکستانی کیسے نکالیں گے؟ میں نے پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز، ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے. ہم آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کی پیچھے ان کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح دے دیں ہمیں. 200 ارب ڈالر ان کی ہے، یہ صرف 16,000 ہے. ایک اور باہر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم کسی طرح ان کی انویسٹمنٹ لیں، وہ یا سرمایہ کاری شروع کر دیں، بجائے دبئی میں کرنے میں اور دنیا میں اور ملکوں میں کر رہے ہیں، اگر وہ سرمایہ کاری شروع کر دیں، آپ یقین کریں یہ ملک اتنی تیزی سے اٹھ سکتا ہے. تو جب رول آف لا ہی نہیں ہے، انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اور جب لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا کہ ہمارے اب جب میں اپنی سرمایہ کاری کروں تو یہاں کا جو قانون ہے، جو ان کی لا انفورسمنٹ ہے، جو ان کی عدلیہ ہے، وہ میری سرمایہ کاری کی حفاظت کرے گی، میرے سے فراڈ نہیں ہونے دے گی. یہ جب تک اعتماد نہیں ہوتا پیسہ نہیں آنے لگا. اور اس کے لیے جب تک کہ حکومت نہیں آتی جو پبلک مینڈیٹ سے آئے، جس کو پبلک سپورٹ کرے، جس کو بڑا ووٹ ملے اور پبلک کی سپورٹ سے آئے، صرف وہی بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہے. پوری میڈیا کے اندر چلا ہوا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی مجھے ملنے آئے اور وہ کوئی پروپوزل لے کے آئے ہیں -1 کی، کہ عمران خان علیحدہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پارٹی آگے بڑھ جائے. پہلے تو شاہ محمود کوئی اس طرح کی پروپوزل نہیں لے کے آئے. اور بات چیت ہوئی کہ ان کا جیل میں ٹائم گزرا، کس سے ملے، ہمارے کئی لوگ تھے جو ان سے ملنے آئے، تو وہ سب کی بات چیت ہوئی اور پھر آگے ہم نے کرنا کیا. 2 طرح کی پالیٹکس ہے. ایک پالیٹکس میں یہ -1 چلتا ہے. وہ کون سی پالیٹکس ہے؟ اس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں. وہ پالیٹکس ہوتی ہے اقتدار کی پالیٹکس. وہ پالیٹکس ہے کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر بننا چاہے، اچھا جی ابھی اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے، چلو میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں، پارٹی کو آگے کر دیتا ہوں، کوئی ڈیل کر لیتا ہوں، کوئی سمجھوتا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ ابھی کسی اور کے حوالے کر دوں تو وہ اس کے بعد پھر میری باری آ جائے گی. اس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں. دوسری پالیٹکس ہے جو میں پالیٹکس کر رہا ہوں 27 سال سے. وہ پالیٹکس ہے جو قائد اعظم کی پالیٹکس تھی. وہ پالیٹکس وہ ہے جو کہ مشن کی پالیٹکس ہے، کوئی وہ ذات کی پالیٹکس نہیں ہے. وہ پالیٹکس وہ ہے جو ہم سارے مسلمان انسپائر ہوتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے بھی ایک مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی، انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. اور ہم تو کبھی ان کے اپنا
سوچ نہیں سکتا کہ ان کے جوتوں کی مٹی کے قریب بھی ہوں. لیکن قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی سنت سے سیکھو. تو ہم تو ان سے انسپائر ہوئے ہیں. میں تو نہ پولیٹکس میں آتا ہی نہ کبھی. تو میں نے جو انصاف کی تحریک شروع کی تھی اور کہا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست ہمارا مقصد ہے, ہم مدینہ کی ریاست سے انسپائر ہوئے تھے. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا انقلاب لے کے اور چھوٹے سے انسانوں کو بڑے انسان بنا دیا؟ کیونکہ انصاف سے آزاد کر دیا. لا الہ الا اللہ نے لوگوں کو آزاد کر دیا. تو جو میری تحریک تھی انصاف کی, وہ اصل میں آزادی کی تحریک تھی, کیونکہ انصاف آئے گا تو لوگ آزاد ہوں گے.